بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج قرآن پاک کی 21ویں سورۃ الانبیاء کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا۔ سورۃ کا نام ہے الانبیاء۔ انبیاء جمع ہے نبی کی، جس کے معنی ہے انبیاء کرام۔ اس سورت کا نام الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ یکے بعد دیگرے اس کے اندر متعدد انبیاء کرام کا نام آیا، ان کا ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے اس کو سورت الانبیاء کہا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے۔ اگر اس کے ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو اس میں رکوع اس کے 7 ہیں، آیات اس کی 112 ہیں، الفاظ تقریباً 1177 ہیں، حروف تقریباً 5035 ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوتی ہے کہ جب کفار مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے اور قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کی نزول کی اہم جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کے قریب ہونے سے غافل انسان کو خبردار کرنا مقصد ہے، تو ادھر رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینا، کفار کو سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت دلانا مقصود ہے۔ کفار کو یہ بتانا مقصد تھا کہ پہلے جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جن لوگوں نے انبیاء کرام کو تکلیفیں دی ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے جو اہم مضامین ہیں، احکامات ہیں اس کے، وہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری۔ سورت کا آغاز اس تنبیہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء کی ایک دعوت۔ اس سورت کا بنیادی جو مین موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، انبیاء کرام آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام کا جو دعوت کا ایک پیغام تھا وہ ایک ہی تھا۔ وہ دعوت جتنی بھی تھی وہ ایک ہی تھی۔ وہ کیا تھی جی؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے انہوں نے صرف ایک ہی چیز کی دعوت دی، فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو اور آخرت پر ایمان رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناظرین آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ محفوظ رہے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ حق کی خاطر ہر قربانی قبول کر لینی چاہیے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور اہل ایمان کو طوفان سے نجات دے دی۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور حکومت عطا ہونے کا ذکر ہے۔ اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اقتدار اللہ کی امانت ہے اور اسے عدل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے آزمائش میں، جتنی بھی آزمائش آئی، شدید بیماری کی حالت میں بھی رہے تو انہوں نے صبر کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا گیا۔ سورت کا مرکزی خیال جو ہے، وہ مرکزی خلاصہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک قرآن مجید کی سورت انبیاء، یہ وہ ایک جو مدنی صورتیں ہیں ان میں سے ایک جامع صورت ہے۔ جو مکی صورتیں بیان کی گئی ہیں ساری، ان میں سے یہ جامع صورت ہے جس میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر ہے، ان کی تعلیمات کا ذکر ہے، اور حق کے اس میں صبر، یقین، ایمان، بھروسہ، استقامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کی دعوت ایک ہی تھی، وہ دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک سے بچو اور اپنے ایمان کو بچایا جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ تو پھر یہ کہ جتنے بھی مشکل وقت آ جائیں، جتنے بھی حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، استقامت کے ساتھ لگے رہیں تو اللہ پاک منزل آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہی ہے کہ جو بندہ مشکل حالات میں، آخری وقت میں، یعنی کہ جو بندہ اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، قرآن کی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان کی جو آخرت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، حقیقی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ جو مجازی زندگی میں مشکلات سے گزارتا ہے، مشکلات اس کو آتی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔